السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے، اور خود شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ تو وہ کس طرح سے اس کا معاملہ حل ہوا، قاتل کو کیسے پکڑا گیا اور وہ سب کے سامنے کس طریقے سے آیا، یہ واقعہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ یہودیوں نے تورات میں جو آپ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کو کیسے چھپایا، اور اسی طرح سارے یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا فتطمعون، تم طمع کرتے ہو، لالچ رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے، اور قد بے شک کانا تھا، فریق ایک فریق، ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتے اس میں، من بعد بعد اس کے، ما عقلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے، اور ہم وہ یعلمون جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا ہو، لالچ رکھتے ہو کہ وہ مسلمان کیا لالچ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، حالانکہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنتی ہے، انہوں نے پہلے سے سن کے رکھا ہوا تھا، پھر اس میں سے کیا کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، اور کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، اور اذا جب خلا علیحدہ ہوتا ہے، بعضهم بعض ان کا، طرف بعض کی، قالو تو وہ کہتے ہیں کیا، تحدثونہ تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائے تم پر، بھی کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ کیا فرمایا کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب ان سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اوا کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا بے شک، اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، اور ما جو یعلنون ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں؟ اور منہم کچھ ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا سوائے، امانی یا آرزوؤں کے، اور ان نہیں ہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرتے۔ کیا فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ کیا ہیں، ان پڑھ ہیں، کہ وہ نہیں جانتے کہ کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ وَوَيْلٌ چنانچہ ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ لیں بھی اس کے بدلے، ثمناً مول، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، ثمن کہتے ہیں پیسے کو، قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، فویل پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اور ویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، بسبب اس کے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ کیا فرمایا آیت میں کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اس میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تو یہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اس سبب کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایاماً چند دن، معدودہ گنتی کے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ سے، عہداً کوئی عہد، فلن پھر تو ہرگز نہیں، یخلفا وہ خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنے عہد کے، یا تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جان دے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی کچھ نہیں پتہ۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبہ کمائی،
سیئتن کوئی برائی وا اور احاطت گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کیا فرمایا کہ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وا اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وا اور عملوا انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنت جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا یعنی ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو لالچ ہے، یعنی کہ کیا ہے، مومنین کو، مسلمانوں کو یہ لالچ ہے کہ جو یہودی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں یعنی عیسائی ہیں، وہ کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے سنا ہوا ہے، اگر یہودی ہیں تو ان پر تورات پہلے نازل ہوئی ہے، عیسائی ہیں تو ان پر انجیل پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن کیا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد انہوں نے اس کلام کو بدل ڈالا، اپنے الفاظ بیچ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو نعوذ باللہ انہوں نے بدل ڈالا اور کیا کیا کہ اپنی عقلوں سے یہ لوگ فیصلہ کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب کو یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، انہوں نے پہلے سے سن رکھا ہے۔ اب جو قرآن ان کے پاس آیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ قرآن سن کر کیا ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ لوگ پہلے سے ہی اس طرح کے ہیں کہ جس طرح پہلے یہ جو ہے وہ کتابوں میں تحریف کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے یہ لوگ بھی جو ہے جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے تحریف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اب بھی تمہارے کلام کو سن کر یہ ایمان نہیں لانے والے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کیا ہے، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ جب اپنے ساتھیوں کی طرف ایک دوسرے سے تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ایسی باتیں کہتے ہو، یعنی تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کریں۔ افلا تعقلون کہ تم جو ہے کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر کیا بات ہے کہ تورات کے آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں، تو بعض منافق یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض رکھتے تھے اپنے دلوں میں، تو وہ مسلمانوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود تھیں، ان کے حلیہ مبارک بھی وہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس پر دوسرے یہودی ان کو تنہائی میں ملامت کرتے تھے کہ تم جو ہے مسلمانوں کو جا جا کر ان کی پیشن گوئیاں کیوں سنا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو کل قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ یہودی جو ہے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور جو ہے وہ ان پر کتاب نازل ہوگی، پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر اس کتاب کو نہیں مانا، تو اس وقت تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ مسلمانوں سے چھپا بھی لیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر کچھ انہوں نے آرزویں اور اپنے خود سے گمان بنا لیے کہ ایسا ہے ایسا ہے، تو یہ صرف ان کے گمان ہے، حالانکہ کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر کیا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کیا کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا ذکر کیا جنہیں تورات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے جھوٹی آرزوؤں کے اندر مبتلا رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہر صورت میں جنت میں جائیں گے، ان کو آگ بالکل بھی نہیں چھوئے گی، یہ سارے ان کے صرف گمان تھے۔ تو علماء نے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے، ان کے یہودی علماء نے ان کو اس طرح سے بہکایا ہوا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر فرما دیا کہ کچھ
آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ آرزویں جو لگائے بیٹھے ہیں ان کو جو ہے خود بھی نہیں پتہ کہ یہ جو آرزویں ہیں ان کی صرف ایک گمان ہی ہے، صرف آرزو ہی ہے، یہ سچ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آگے فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، کہ جو لوگ اب کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے خود ہی سے کتاب لکھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں اور اس کو خریدتے بھی ہیں، یعنی کہ کچھ قیمت دے کر آیتوں کو خرید لیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں یہ کافی ان کا تھا کہ اگر کوئی بڑا ان میں سے کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ سزا کم ملتی تھی، اور اس کے چھوٹا انسان اگر جو ہے وہ چھوٹا ان کے درجے کا جو ہوتا وہ گناہ کرتا تو اس کو سزا زیادہ ملتی تھی۔ تو یہ آیتوں کو خریدتے اور بیچتے تھے اس طریقے سے۔ تو آیت میں انہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، کل قیامت والے دن ان کو سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اب انہوں نے خود سے ایک گمان بنایا رکھا تھا کہ یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو آگ جو ہے وہ صرف چند دن چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تم لوگوں نے اللہ سے کوئی وعدے نہیں رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے کے پورا مطابق کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ، کہ جس نے کمائی برائی یعنی گناہ کیا، برائی کمائی اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ اب اس آیت کا مفہوم بہت زیادہ گہرا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو وہ برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس گناہ کے اندر وہ رچ بس جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کو نیکی کی طرف وہ کبھی بھی نہیں جانے دیتے۔ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور نیکی کے رستے پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جب ایک گناہ کرو گے اس کے بعد تمہارے گناہوں نے، تمہاری برائیوں نے تمہیں گھیر لیا تو تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں گھیر لیا اور ہمیشہ اسی میں ہی اپنے آپ کو رکھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ جنتوں میں رہیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ اور تفسیر ختم ہو گیا، اور امید ہے آپ کو آج کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور خصوصاً وہ خواتین جو گھر پر ہوتی ہیں ان کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وقت اپنا یہاں پر دے کر آپ جو ہے یہاں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو اسپیشل یہ جو چینل ہے یہ انہی خواتین کے لیے بنایا گیا ہے جن کا گھر سے نکلنا مشکل ہے اور وقت دینا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو یہ چاہتے ہوئے کہ آپ بھی تھوڑا سا اگر دین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو آپ بھی گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی پیغام کو جانیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔